بہت پرانے وقت کی بات ہے۔ ایک ملک میں ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ رہتا تھا۔ وہ سخت بیمار ہو گیا تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا شہزادہ عارش اپنے والد کی صحت کے لیے بے حد فکر مند رہتا۔ کچھ حکیموں نے شہزادے کو بتایا، اگر بادشاہ سلامت کو نایاب ہرن کے غار کی مٹی لا کر دی جائے تو وہ صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ شہزادہ نے کچھ سوچا اور فوراً جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے پہاڑوں اور وادیوں میں بہت تلاش کیا، گھنے درختوں کے سائے تلے ہرن کو ڈھونڈتا رہا، مگر اسے نایاب ہرن کہیں نظر نہیں آیا۔ اچانک درختوں کی درمیان سے ایک چمکتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ شہزادے نے غور سے دیکھا تو وہ نایاب ہرن تھا، جس کا جسم سورج کی روشنی میں سونے کی مانند دمک رہا تھا۔ شہزادہ فوراً اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ سنہری ہرن تیزی سے بھاگتا ہوا ایک بڑی غار کے اندر داخل ہو گیا۔ شہزادہ بھی اس کے پیچھے غار میں جا پہنچا، مگر غار بہت بڑا اور وسیع تھا۔ اندر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور عجیب سی خاموشی۔ شہزادے نے غار کے اندر ایک ایسا منظر دیکھا جسے دیکھ کر اس کی روح کام گئی۔ غار کے اندر ایک بہت بڑا دیو تھا۔ شہزادے نے اتنا بڑا دیو پہلی بار دیکھا تھا۔ دیو نے چیخ کر شہزادے سے کہا، تمہیں کیا لگا تم میرا نایاب ہرن لے جاؤ گے؟ وہ میرا ہے، اسے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ شہزادے نے نرمی سے کہا، مجھے تمہارا ہرن نہیں، بس اس غار کی مٹی چاہیے، کیونکہ میرے بابا بیمار ہیں، یہ مٹی انہیں شفا دے گی۔ دیو سخت لہجے میں بولا، تم یہاں اپنی مرضی سے آئے ہو، اب تم نہیں جا سکتے، یہ میرا غار ہے، اب تمہیں یہاں آنے کی سزا تو ملے گی۔ دیو نے شہزادے کو اٹھایا اور اسے اس کے گھوڑے کے ساتھ ایک پنجرے میں بند کر دیا اور پنجرہ غار کے اندھیرے حصے میں رکھ دیا۔ شہزادے کو اپنی رہائی ناممکن دکھائی دے رہی تھی۔ اسی دوران شہزادے نے دیکھا کہ اچانک غار روشن ہو گیا۔ ایک خوبصورت لڑکی آئی اور بولی، شہزادے، میرا نام نورین ہے اور میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ شہزادے نے کہا، شکریہ نورین، تم نے میری بڑی مدد کی ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ نورین نے کہا، شہزادے، میں دیو کی قید میں ہوں، میں یہاں سے نہیں جا سکتی، لیکن تم یہاں سے جلدی چلے جاؤ۔ شہزادہ کچھ سوچتا ہوا وہاں سے غار کی مٹی لے کر نکل پڑا، وہی مٹی جس کے بارے میں حکیموں نے کہا تھا کہ اس میں شفا ہے، زندگی ہے، امید ہے۔ شہزادہ اپنے وفادار گھوڑے پر سوار ہوا اور ہوا کی رفتار سے محل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر اس کی آنکھوں میں اس کے بابا کا چہرہ گھوم رہا تھا کہ اس کے بابا اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اسے اس وقت صرف اپنے بیمار والد کا خیال آ رہا تھا۔ آخرکار بڑی مشکلوں کو سہتے ہوئے شہزادہ محل پہنچ گیا۔ محل کے دروازے پر عجیب سی خاموشی تھی، نہ سپاہیوں کی چہل پہل، نہ کوئی خوشی۔ اچانک ایک وزیر آگے بڑھا، اس کی آنکھیں نم تھی۔ وہ بولا، خوش آمدید شہزادے۔ شہزادے، بادشاہ سلامت اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی شہزادے کے ہاتھ سے مٹی کی تھیلی گر گئی، اس کی سانس رک سی گئی، وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہو۔ اگر وہ جلدی آ جاتا تو اس کے بابا صحیح سلامت ہوتے۔ پچھتاوے نے اس کا دل چیر دیا۔ محل میں ہر طرف سوگ تھا، مگر شہزادے کے دل میں اس سے بھی بڑا اندھیرا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اس تخت کا حقدار نہیں رہا۔ وہ بیٹا جو اپنے باپ کو نہ بچا سکا، وہ بادشاہ کیسے بنے گا؟ شہزادے کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ بہت غمگین رہنے لگا تھا۔ سوچتے سوچتے شہزادہ محل کے باہر آیا اور کچھ دیر تک یونزی کھڑا محل کی طرف دیکھتا رہا۔ رات چاندنی میں ڈوبا ہوا محل خاموش کھڑا تھا۔ پھر اچانک اس نے فیصلہ لیا کہ وہ تاج و تخت چھوڑ دے گا، اس نادانی کا بوجھ اٹھائے محل میں نہیں رہ سکتا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ بغیر کسی کو بتائے محل سے نکل گئے اور اس کا گھوڑا ایک انجانے سفر پر روانہ ہو چکے تھے، شاید خود کو ڈھونڈنے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد شہزادہ ایک ایسی ریاست میں پہنچا جو گویا خوابوں سے بنی ہوئی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول لہرا رہے تھے، ہوا میں خوشبو گھلی ہوئی تھی اور لوگ بھی پھولوں جیسے نرم دل اور مسکراتے چہروں والے تھے۔ یہ ریاست شہزادی گل حیات کی تھی، جسے لوگ محبت سے پھولوں کی ملکہ بھی کہتے تھے۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک وسیع باغ میں بہت سے لوگ جمع ہیں۔
سب کے چہروں پر خوشی اور فخر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بیچ میں ایک نہایت حسین شہزادی کھڑی تھی۔ اس کے بال سنہری روشنی میں چمک رہے تھے۔ اس کا لباس پھولوں کی پنکھڑیوں جیسا ہلکا اور نفیس تھا، اور اس کی مسکراہٹ میں عجیب سی کشش تھی۔ اسی لمحے مجمع میں سے ایک عورت نے بلند آواز میں کہا، ہماری شہزادی دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادی ہے۔ دوسری عورت آگے آ کر بولی، ہماری شہزادی سے زیادہ خوبصورت شہزادی نہ ہے اور نہ ہوگی۔ شہزادی بولی، آپ سبھی کی محبتوں کا تہہ دل سے شکریہ۔ سب لوگ زندہ باد پیاری شہزادی کے نعرے لگا رہے تھے، اور شہزادی کے چہرے پر گمان بڑھتا جا رہا تھا۔ دنیا کی سب سے خوبصورت؟ یہ الفاظ سنتے ہی شہزادہ چونک گیا۔ اس کے دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ یہ لفظ اس کے دل میں گونجنے لگے۔ اچانک اسے وہ غار والی لڑکی نورین یاد آ گئی، جس نے اس کی غار میں مدد کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نور اور آواز میں سکون تھا۔ شہزادے نے دل ہی دل میں سوچا، خوبصورتی صرف چہرے میں نہیں ہوتی، وہ تو دل کی روشنی میں ہوتی ہے، وہ تو قربانی اور سچائی میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے کھڑا شہزادی گل حیات کو دیکھتا رہا، مگر اس کے دل میں نورین کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ شہزادہ عارش شہزادی گل حیات کے شاہی محل میں پہنچا۔ محل سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا، اور اس کے باغ میں رنگ برنگے پھول ایسے کھلے تھے جیسے زمین پر قوس قزح بکھری ہو۔ باغ کے بیچوں بیچ شہزادی گل حیات سنہری تخت نما کرسی پر بیٹھی تھیں۔ اس کے ارد گرد خادمائیں کھڑی تھیں، اور کئی ملک کے لوگ قطار میں لگے قیمتی تحفے پیش کر رہے تھے۔ شہزادہ عارش یہ سب دیکھ کر بولا، تم اتنی بھی خوبصورت نہیں ہو کہ یہ لوگ تم پر اتنے قیمتی تحفے واریں۔ وہ اٹھلاتی ہوئی بولی، میں دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادی ہوں، اور جو اس بات کو نہ مانے تو وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ شہزادہ بولا، اتنا غرور اچھا نہیں، میں تمہارا غرور توڑ کر رہوں گا، اور اس لڑکی کو تمہارے سامنے لاؤں گا جو تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر تم ان معصوم لوگوں کو مزید اور بے وقوف نہیں بنا سکو گی۔ یہ کہہ کر شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دوبارہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اس نے نورین کو دیکھا تھا، مگر اس بار منظر بدل چکا تھا۔ غار کے سامنے ایک بہت بڑا اور خوفناک دریا بہہ رہا تھا۔ پانی سیاہ اور تیز لہروں کے بیچ مگرمچھوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر شہزادہ پریشان ہوتے ہوئے سوچنے لگا، اب میں آگے کیسے جاؤں گا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی اور بولی، شہزادے، میں جانتی ہوں کہ تم نورین سے ملنے آئے ہو، جو غار کے دیو کے قید میں ہے۔ شہزادہ حیران ہوتے ہوئے بولا، جی، لیکن آپ کیسے جانتی ہیں کہ میں یہاں اس کے لیے آیا ہوں؟ آپ کون ہیں؟ وہ بولی، میں اس دیو کی بیوی ہوں جس نے اس معصوم لڑکی نورین کو قید کر رکھا ہے۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نورین اسی پنجرے میں قید ہے جس میں تم قید تھے۔ دیو نے اسے تمہاری مدد کرنے کی سزا دی ہے۔ وہ ہرن بھی یہی نورین ہی تھی۔ دیو کے جادو سے وہ دن میں ہرن اور رات میں لڑکی بن جاتی ہے۔ غار کا راستہ بھی دیو نے بند کیا ہے۔ یہ دریا بھی اسی کے جادو سے بنا ہے۔ اس دریا میں بہت خطرناک مگرمچھ ہے۔ اگر تم پانی کے راستے جانے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں کھا جائیں گے۔ شہزادہ یہ سب سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ وہ دریا کے کنارے بوڑھی عورت کے ساتھ کھڑا سوچتا رہا کہ اب کیا کریں۔ بوڑھی عورت نے کہا، رات ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ رات کے وقت دیو کا جادو کمزور ہو جاتا ہے، تبھی میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں گی۔ اس طرح کچھ گھنٹے گزر گئے اور رات ہو گئی۔ تب بوڑھی عورت نے کہا، شہزادے، رات ہو چکی ہے اور اس وقت دیو کا جادو کمزور ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے دریا میں سے راستہ بناؤں گی۔ تمہیں اس دوران دریا پار کرنا ہے اور جلدی سے نورین کو باہر لانا ہوگا۔ بوڑھی عورت نے ایک دعا پڑھی اور اپنی چھڑی کا رخ پانی کی طرف کیا۔ شہزادہ بوڑھی عورت کا اشارہ ملتے ہی تیزی سے دریا کی طرف بڑھنے لگا۔ دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور شہزادہ تیزی سے دریا کی دوسری طرف غار میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا نورین پنجرے میں بند ہے۔ اس نے جلدی سے پنجرہ کھولا اور بولا، چلو نورین، جلدی چلو۔ نورین پنجرے سے باہر آئی اور دونوں غار سے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ نورین بھاگتے ہوئے بولی، شہزادے، میں یہاں سے آزاد ہو بھی جاؤں
تو بھی دیو کے جادو سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ دیو کو جب نورین کے آزاد ہونے کا پتہ چلا، اس نے غصے میں ان کا پیچھا کیا۔ شہزادہ عارش اور نورین دونوں دیو سے بچتے بچاتے بھاگتے ہوئے غار سے باہر آ گئے۔ نورین کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے آزادی کی خوشی جھلکنے لگی۔ شہزادے نے نورین کو بتایا کہ ہمیں ابھی دریا پار کرنا ہوگا، ورنہ یہ راستہ بند ہو جائے گا۔ دونوں وہاں سے بھاگے اور دریا کو عبور کر لیا۔ کچھ دیر میں دیو نے بھی دریا کو عبور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ راستہ ختم ہو گیا اور دیو پانی میں گر گیا، جہاں ڈھیروں مگرمچھوں نے اسے ختم کر دیا۔ یوں وہ اپنے ہی جادو کے جال میں پھنس کر ختم ہو گیا۔ شہزادہ اور نورین آزاد ہو گئے۔ شہزادہ بوڑھی عورت سے بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے میں نورین کو آزاد کروا پایا ہوں۔ مگر یہ کیا؟ کچھ دیر میں نورین پھر سے ہرن بن گئی۔ بوڑھی عورت بولی، شہزادے، یہ سب دیو کے جادو کا حصہ ہے۔ شہزادے نے حیرت سے کہا، دیو تو مر چکا ہے، تو اب یہ جادو کیسے ٹوٹے گا؟ بڑھیا بولی، اگر نورین پر سونے کی مٹی گرائی جائے تو یہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ شہزادہ بولا، مجھے نورین کو شہزادی گل حیات کے محل لے کر جانا ہے۔ بوڑھی عورت بولی، ٹھیک ہے شہزادے، میں دونوں کو وہاں پہنچا دیتی ہوں۔ بوڑھی عورت نے اپنی چھڑی سے جادو کیا اور شہزادے اور نورین، جو اب ایک ہرن تھی، شہزادی گلنور کے محل میں پہنچا دیا۔ شہزادہ اور نورین دونوں شیشے کے خوبصورت محل میں داخل ہوئے۔ وہ اس جگہ پہنچے جہاں شہزادی گل حیات اپنے تخت پر بیٹھی تھیں۔ شہزادی گل حیات نے کہا، شہزادے، میں بہت دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اب بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکی جو دنیا میں سب سے خوبصورت ہے؟ شہزادے نے کہا، شہزادی، یہ ہرن ہی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، اس پر جادو کیا ہوا ہے، اگر تم اس پر سونے کی مٹی ڈالو تو یہ ہرن دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو جائے گی۔ شہزادی کچھ دیر تو شہزادے کی بات پر ہنستی رہی، پھر غصے سے شہزادے کے پاس آئی اور بولی، شہزادے، تم نے اس ہرن کو لا کر میری خوبصورتی کا مذاق بنایا ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ ہمارے ملک کے قانون کے مطابق تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن تمہیں مارنے سے پہلے میں تمہاری بات ضرور مانوں گی۔ جیسے ہی شہزادی نے ہرن پر سونے کی مٹی ڈالی، وہ ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ شہزادی گل حیات نورین کی خوبصورتی پر حیرت زدہ تھی۔ وہ واقعی چاند کی مانند روشن لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غرور نہیں بلکہ سکون اور نور تھا۔ لوگوں نے جب اسے دیکھا تو بے اختیار کہنے لگے، یہ تو چمکتے نور سی شہزادی ہے۔ شہزادی گل حیات کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ آگے بڑھیں اور شہزادے عارش سے معافی مانگی۔ میں نے اپنی خوبصورتی کے غرور میں غلط کیا، میں نے لوگوں کو ایک رسم کے ذریعے خوف میں رکھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ لوگ جان گئے کہ ان کی شہزادی نے اپنی خوبصورتی کے جال کا کھیل رچایا تھا۔ پھولوں کی ملکہ گل حیات نے بھی اپنی غلطی سدھار لی۔ اس نے اپنی ریاست میں بے معنی رسمیں ختم کر دیں اور لوگوں کو سکھایا کہ اصلی خوبصورتی محبت، قربانی اور نیکی میں ہے۔ شہزادہ عارش اور نورین شہزادی گل حیات سے ودا لے کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ لمبا تھا مگر ان کے دل اب ہلکے تھے۔ نورین ایک ایسی لڑکی جو باہر سے جتنی حسین تھی، اندر سے اتنی ہی نیک اور سچی۔ راستے میں شہزادہ عارش نورین کو اپنے بابا کی باتیں بتاتا رہا اور کیسے اس نے سمجھا کہ اصلی خوبصورتی دل کی ہوتی ہے، نہ کہ چہرے کی۔ نورین چپ چاپ سنتی، کبھی کبھی مسکرا دیتی۔ کئی دنوں بعد وہ اپنے ملک پہنچے۔ محل کے دروازے پر اب پہلے جیسی خاموشی نہیں تھی، لوگ انہیں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ وزیر اور درباری سب انتظار کر رہے تھے۔ شہزادہ عارش کو دیکھتے ہی سب عارش بادشاہ زندہ باد کی نعرے لگانے لگے، مگر شہزادہ محل دیکھتے ہی اداس ہو گیا۔ وہ ابھی بھی اپنے بابا کی موت کا غم لیے ہوئے تھا۔ شہزادہ محل میں داخل ہوا۔ بادشاہ کا مزار محل کے باغ میں بنا تھا، جہاں پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ وہاں جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور آنسوؤں سے بولا، بابا، میں لوٹ آیا ہوں، اب میں اس ملک کو اور بہتر بناؤں گا۔ تبھی نورین آگے آئی۔ اس نے شہزادے کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، شہزادے، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے بابا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دل میں، آپ کے فیصلوں میں، اور اب اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کے بابا کا تخت اور تاج آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دربار میں سب جمع ہوئے۔ وزیر نے کہا، شہزادے عارش، بادشاہ سلامت نے اپنی آخری وصیت میں یہی چاہا تھا کہ آپ تخت سنبھالیں،
آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ نیک دل اور انصاف پسند ہیں۔ شہزادہ عارش نے سب کی طرف دیکھا، ایک نئی امید کے ساتھ۔ اس نے کہا، میں بابا کا ادھورا کام پورا کروں گا، مگر اکیلے نہیں، میرے ساتھ نورین ہوں گی، جو میری زندگی کی روشنی ہے۔ ہم دونوں مل کر اس ملک کو ایسا بنائیں گے جہاں ہر دل میں سکون ہو، جہاں خوبصورتی صرف باہر نہیں، اندر بھی چمکے۔ پورے ملک میں تاج پوشی اور شادی کا جشن منایا گیا۔ نورین اور شہزادہ عارش کی شادی اتنی شاندار تھی کہ دور دور تک مشہور ہو گئی۔ نورین نے محل کے باغ میں رنگ برنگے پھول لگوائے، جہاں ہر پھول کی اپنی کہانی تھی، جیسے ان کی زندگی کی طرح، مشکلوں سے گزر کر بھی کھلتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح نیک دل بادشاہ کی یاد میں ایک نیا دور شروع ہوا، جہاں انصاف راج کرتا تھا، محبت چمکتی تھی، اور ہر انسان سمجھ گیا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز دل کا نور ہوتا ہے۔